ایک صاحب ہیں دلی سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میں اپنے سماج اور معاشرے میں، جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور دل یہ کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں، کبھی یہ دل کرتا ہے کہ یہ معاشرہ ہی چھوڑ دوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ معاشرے اور سماج میں سب سے گھٹیا انسان کون ہوتا ہے؟ اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ میرے بھائی، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جو ہم آپ کو بتائیں۔ بہرحال جب آپ نے سوال کیا ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے اور سماج کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر، سب سے گھٹیا انسان وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا دل بھر جائے، یعنی اس انسان سے آپ کی اچھی دوستی ہو، اچھی رشتہ داری ہو، چاہے رشتہ داری کسی قسم کی ہو اور یا دوستی کسی قسم کی ہو، اگر اس انسان کا آپ سے دل بھر جائے، اور جب دل بھر جاتا ہے تو وہ انسان آپ کی خوبیوں کا انکار کر دیتا ہے، آپ کے اچھے اخلاق کا انکار کر دے گا، آپ کے احسانات کا انکار کر دے گا، اور آپ کے اوپر تنقید اور انگلیاں اٹھانا شروع کر دے گا۔ وہ آپ جتنے احسان اس کے اوپر کیے، ان تمام احسانات کو بھول جائیں گے۔ وہ آپ کے اندر جتنی خوبی ہے، ان تمام خوبیوں کو بھول جائیں گے وہ، اور جو بات آپ کے اندر نہیں ہے، یعنی جو برائی آپ کے اندر نہیں ہے، وہ برائی آپ کا دوسروں کے پاس اس کا تذکرہ کرے گا، حالانکہ وہ برائی آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ انسان سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہوتا ہے معاشرے اور سماج کے اندر، جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جائے، جو اپنے محسن کی خوبیوں کو بھول جائے، جو ان کے اچھے برتاؤ کو بھول جائے، جو اچھے ان کے اخلاق کو بھلا دے، انکار کر دے وہ، حالانکہ کئی سال تک آپ ان کے ساتھ رہے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کی خوبیوں کی نفی کر دی، اور آپ کا جو راز تھا اس راز کو انہوں نے فاش کر دیا۔ حالانکہ دوستی کا تقاضا، رشتہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی راز کی باتیں ان کو معلوم تھا تو اس راز کو راز ہی رکھتا، وہ فاش نہیں کرتا۔ تو اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ انسان صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہے وہ، اور اس کی پہچان یہی ہے کہ محسن کا احسان کو بھلا دے وہ، آپ کی خوبیوں کا انکار کر دے وہ، آپ کے اچھے برتاؤں کا انکار کر دے وہ۔ میرے دوستو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے، یعنی جو برائی آپ کے اندر نہیں ہے، اس برائی کو بنا کر کے دوسروں کے پاس تذکرہ کرے، ایسا انسان سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہے۔ ایسے انسان سے آپ دور رہیں، اور ایسے انسان سے تعلق نہ رکھنا یہ غنیمت سمجھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا دیا، اور آپ اگر کسی بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہی کہیں گے کہ گھٹیا انسان کی پہچان ہی یہی ہے جو آپ کی خوبیوں کا انکار کر دے، اور جو خوبی آپ کے اندر نہیں ہے، یعنی جو برائی آپ کے اندر نہیں ہے، وہ اس برائی کو دوسروں کے پاس تذکرہ کرتا رہے۔ ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی کی عیب کو چھپا دیا، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو انہوں نے چھپا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر پردہ دری کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی، آپ ان کو تنہائی میں بیٹھ کر کے ان کو سمجھائیں،
کہ میرے بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو معاشرے اور سماج کے اندر گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ اور باتیں کریں گے اور آپ کی پیٹھ پیچھے کچھ اور باتیں کریں گے۔ بعض دفعہ تو اس طرح بات کرتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے اتنی برائیاں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ہمارے اسلام نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں۔ اگر کسی کے اندر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ انہیں کے پاس ان کا تذکرہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو معاشرے اور سماج کے اندر گھٹیا انسان اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کی خوبیوں کا انکار کر دے، جو آپ کے احسان کو بھلا دے، نفی کر دے، اور آپ کے راز کو فاش کر دے، اور جو برائی آپ کے اندر نہیں ہے اس برائی کا تذکرہ دوسروں کے پاس کرتا رہے۔ ایسے آدمی سے آپ دور رہیں، ایسے آدمی سے تعلقات نہ رکھیں، تو یہ آپ کے لیے غنیمت ہے اور سماج اور معاشرے کے لیے بھی غنیمت ہے۔ تو گھٹیا انسان کا یہ ایک پہچان ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔